بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے. حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟ کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام جو رفت کا راستہ جہاں تھا وہاں تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے، کیونکہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب قتل کر دو محمد کو، ختم ہوا، ابو طالب گیا. اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی، کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں. لہذا اس لیے آپ ایوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر آمد و رفت عام ہے. وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے، وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی ہے، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، مجھ پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں، یہ میرا دارالہجرت بن جائے. حکمت خداوندی میں، مشیت ازدی میں یہ معاملہ جو ہے، یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے، لیکن حضور کی اپنی غور و فکر، سوچ بچار، اس کے حوالے سے آپ طائف پہنچے. تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات. ایک جگہ فوراً جب روانہ ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا روانہ ہی ہو جاؤں. ایک جگہ تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی، مدینے اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے. تم جیسا یتیم مفلوق الحال، جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ اللہ نے چنا. بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا، جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ، کہ ذرا ان کی خبر لو. انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں، سائڈ سے کرتے ہیں. وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر، اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے. وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے. زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، رسوائی، یہ رسوائی مکے میں نہیں ہوئی تھی کبھی، یہ پتھراؤ مکے میں نہیں ہوا تھا کبھی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی. اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری. کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر گزری. یہ فریاد ہے. لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آتی ہے. یہ جو 2 نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے. سر تسلیم خم، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے. فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو. جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جس پر وہ آیات نازل ہوئیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق است و ہزار بدگمانی. جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے، میری کوئی بات جو ہے کھل تو نہیں گئی کسی چیز سے،
کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس ہوئی ہو. تو ان لم یکن علیہ غضبک فلا ابالی، اگر غضب نہیں ہے تیرا، ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے انور کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطۂ عروج، کلائمیکس. اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے، عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں. کیا کریں؟ وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا کوئی قتل کر دے گا، اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا اس میں. طائف گیا تھا، خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں. عالم اسباب، اب نوٹ کیجیے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جد و جہد عالم اسباب میں قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی ہے. عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں، اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں. مجھے میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے دی. اس نے انکار کر دیا. پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا، مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے. آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، وی ڈڈنٹ نو اٹ. لہذا آؤ اور لے کر جاؤ. اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے. ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی ہے. لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں، تب مکے میں داخل. یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا. غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے. لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک کے اندر بڑھ گیا. میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں. یہ 10 برس ہیں. حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے. عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی. مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین میں